عظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ سن قصہ اج سیداں لج پالاں دا سن قصہ اج سیداں لج پالاں دا پانی بندی ہویا علی دے لالاں دا سن قصہ اج خط گھل کے سڈایا سترے ہے مرید سڈوا کے کتاب سیدہ پٹھان شہید خط گھل کے سڈایا تیرے ہے مرید سڈوا کے کتاب سیدہ پٹھان شہید پتہ لگا ہن کوفیاں دی چالاں دا پتہ لگا ہن کوفیاں دی چالاں دا پانی بندی ہویا علی دے لالاں دا سن قصہ اج اڈ گرمی دا موسم دے تتیاں ہوائی وچ ٹبیاں دے بیٹھے تس کسر دے سائے اڈ گرمی دا موسم دے تتیاں ہوائی وچ ٹبیاں دے بیٹھے تس کسر دے سائے کیا حال ہویا چھوٹے چھوٹے بالاں دا کیا حال ہویا چھوٹے چھوٹے بالاں دا پانی بند ہویا علی دے لالاں دا سن قصہ اج سبحان اللہ اللہ پاک دی حمد و ثنا سونے نبی دی سونی ذات تے لکھاں کروڑا مرتبہ دروداں تے سلاماں دا تحفہ پیش کرن تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری محمد اللہ رکھا حیدری صاحب دامت برکاتہ العالیہ زینت القرآ حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہزاد احمد قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ دیگر مقتدر محتشم جملہ علماء زیوکار حاضرین ناظرین دوستوں اور بزرگوں سب تو پہلے اسا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر شکر ادا کرنے ہیں تو سونے رب نے اسا سارے انو ساڑی زندگی دی تاریک راتوں دے وچوں آج دی رات دے کچھ لمحے اس جگہ دوتے بلا کے سنو اپنا اور اپنے سونے نبی دا اور سونے نبی دی سونی آل دا ذکر کرن دی اور سنن دی اللہ پاک نے سانو توفیق عطا فرمائے انتہائی واجب الاحترام ساڑے مسلک دی انتہائی عظیم شخصیت جناب بھائی محمد امتیاز بھٹی صاحب نے اپنے گھر کے اندر ادب و احترام اور عقیدت کے نال حضور کے گھرانے دی محفل سجائی ہے اللہ انہاں دے گھر کے اندر رحمت برکت نازل فرمائے تساں سارے احباب اپنی نیند نو آرام نو چھوڑ کے نصیر الدین نصیر واسطے نہیں آئے بھائی امتیاز صاحب واسطے نہیں آئے حضور دی آل دا ذکر سنن آئے ہو اللہ تساں سب نو بھی قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرمائے بلا تمہید اور بلا تاخیر کوئی لمبا چوڑا آواز نہیں میں زیادہ تو زیادہ ایک گھنٹے دے اندر میں چاہنا کہ پورے اس گھنٹے دے اندر تمہیں واقعہ کربلا دا پس منظر دساں یہ واقعہ کربلا کیوں ہویا یہ وجہ کیا ہے اور یہ حقیقت کیا ہے سبحان اللہ سب تو پہلی بات یہ ہے کہ سونے نبی دا فرمان سچا ہونا ہے کیونکہ جدن نبی پاک علیہ السلام دے نواسے حضرت امام علی مقام دنیا تے تشریف لے کے آئے آپ پیدا ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے آپ دے پیدا ہونے دے نال ہی حضرت ام سلمہ پاک جنہ دا مزار مبارک شام دے اندر دمشق دے قبرستان دے اندر ہے تھوڑی دعاواں دے نال میں پچھلے مہینے آپ دے مزار دی زیارت کر کے آیا حضرت ام سلمہ پاک نو حضور نے مٹی عطا فرما چھوڑی آئی فرمایا ہے کہ اے سلمہ یہ مٹی اپنے کول رکھ تسی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو حضور دیاں اور بھی ازواج مطہرات ہیں ساڑیاں 11 ماواں ہیں مومنہ دیاں 11 ماواں حضور دیاں 11 ازواج مطہرات ساڑیاں 11 ماواں حضور نے کسی اور نو مٹی نہیں دیتی حضرت ام سلمہ نو دیتی وجہ کیا ہے کیونکہ میرا غیب جاننے والا نبی اے جانتا ہے کہ جدن میرے نواسے نے کربلا دے میدان شہید ہونا ہے میری اور کسی بیوی نے زندہ نہیں ہونا صرف حضرت ام سلمہ نے زندہ ہونا ہے تو حضور نے مٹی بھی حضرت ام سلمہ نو عطا فرما چھوڑی تو حضور دا فرمان سچا ہونا ہے اس واسطے واقعہ کربلا نما ہویا دوسری وجہ جس ویلے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہویا، یزید پلیت تخت نشین ہویا، آپ نے حضرت امیر معاویہ نے اپنے وصال تو پہلے یزید نو وصیت کیتی آئی کہ تو تخت نشین ہونا ہے، لیکن میری ایک گل پلے بن لے کہ جدن تو مطالبہ کرے بیعت دا تا حسین ابن علی دے کولو مطالبہ نہ کرے، مینوں یقین ہے کہ انہوں نے تیری بیعت نہیں کرنی، لہذا انہوں نے کولو بیعت نہ منگے۔ لیکن یزید پلیت جمعی تخت نشین ہویا، اس نے سب تو پہلے مدینے دے اندر آرڈر بھیجیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی نو آکھو کہ میری بیعت کریں۔ اس ویلے جڑے مدینے دے گورنر ہن وہ آل رسول دے نال محبت کرنے والے، سبحان اللہ۔ میں جڑا تانوں واقعہ سناونا ہے اس دے اندر تساں اے بھی ذہن دے اندر رکھنا ہے کہ جگہ جگہ دے اوتے جنہاں نے آل رسول دی غلامی کیتی ہے، آل رسول دی خدمت کیتی ہے، انہاں دے نام اج بھی زندہ ہیں تے قیامت تک زندہ راستے ہیں، سبحان اللہ۔ جنہاں حضور دی آل دے نال پیار کیتا ہے۔ گورنر مدینہ نے امام علی مقام دی بارگاہ پیغام بھیجا کہ حضور یزید پلید دا آرڈر آ گیا، حکم کرو۔ آپ تشریف لے کے آئے، آپ نے فرمایا یہ کوئی چھوٹی جی گل نہیں، میں حسین دی بیعت گویا کہ پورے مدینے دی بیعت ہے، میں مشورہ کرے سا میں تمہیں دسے سا ایک رات دی مہلت دیتی جاوے۔ جس ویلے اس گورنر مدینہ نے کہا حضور تسا مالک ہو، جویں تہاڈا حکم ہوئے میں نوکر ہاں، ٹھیک ہے کل صبح ملاقات کرنی ہے۔ مروان لانتی پلید جڑا آل رسول دا اصلی دشمن ہے وہ اس ویلے دربار دے اندر موجود ہے، وہ گورنر مدینہ نو آجا حسین نو واپس نہ جاون دے، یا بیعت لے یا قتل کر دے۔ میرے امام نے نیام دے وچوں تلوار کڈی، آپ نے فرمایا مروان جے تینوں لڑن دا اتنا ہی شوق ہے تے ذرا آ بہر آویں میں حسین تیرا شوق پورا کرنا، سبحان اللہ۔ لیکن کون آوے ہاں؟ میرے امام گئے، اہل بیت نو جمع کیتا، صحابہ کرام نو جمع کیتا، مشورہ کیتا۔ بعض جہل لوگ آدن کہ امام حسین نے بڑی جلدی کیتی، بڑی جلد بازی دے اندر فیصلے کیتے، ہرگز نہیں۔ میں بیان کرے سا قدم قدم دیتے میرے سونے امام نے خان وعدہ نبوت دے نال بھی مشورے کیتے اور سونے نبی دے سونے صحابہ دے نال بھی سونے حسین نے مشورے فرمائے۔ مشورہ طے ہی ہویا کہ راتوں رات مدینہ چھوڑیا جائے۔ اگر مدینے دے اندر راسو تو یزید پلیت حملہ کرے سی، مدینے دا امن تباہ تے برباد ہو سی۔ میرے امام نے فرمایا میں اپنے جیندے جی اپنے نانے مصطفیٰ دے شہر دے امن نو تباہ کر سکدا نہیں۔ یارو اج تانوں کبیر والا ظلمن چھڑا دیتا جاوے، ایک ہے اپنی مرضی نال چھوڑنا، ایک ہے تانوں مجبور کر کے چھڑا دیتا جاونا، بڑا مشکل ہے۔ بزرگاں دی قبراں، خاندان، وسیع ماحول سب کچھ تو مدینے جیسا شہر ہوئے تے چھڑایا جاوے مولا حسین دے کولو، کتنا ظلم ہے، وہ منظر کیسا ہو سی۔ عاشق نے منظر بیان کیتا، فرمایا جدنان پاک دے نگہری تو، جدنان پاک دے نگہری تو، کتی پیر حسین تیاری ہے، جدنان پاک دے نگہری تو، کتی پیر حسین تیاری ہے، لب پال کیوے تیار میں، لب پال کیوے تیار میں، تیرے سی خلق ساری ہے، لب پال کیوے تیار میں، اجد ہے خوشیاں دے آور حد، اجد قاسم سے ہے باور حد، اجد ہے خوشیاں دے آور حد، اجد قاسم سے ہے باور حد، لب پال دھران ہر خواہش، لب پال دھران ہر خواہش، اس مالک ملک دیواری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک دے غلاموں فیصلہ ہویا مدینہ چھوڑن دا، ہن وقت اجازت نہیں دیتا کہ وہ منظر بیان کیتے جاون۔ نانے مصطفیٰ دے روزے تے حاضری، اماں زہرا دی قبر تے حاضری، ویر حسن دے روزے تے حاضری، سبحان اللہ۔ خان وعدہ نبوت نے راتوں رات مدینہ چھوڑیا۔ میرے سونے حسین مکے آ گئے، اللہ دی قسم ہے سونے حسین دی آمن نال مکے دی رونق ودھ گئی ہے۔ نمازی زیادہ ہو گئے، پیر حسین آ کے نمازہ پڑھا رہے ہیں، لوگ آ کے دھڑا دھڑ نمازہ پڑھے۔ ادو یا کوفے دے وچوں یزیدیاں دے خط آون لگ گیا، کوفی لوگاں دے خط سینکڑیاں دی تعداد، سونیا ساڈے کول آؤ، اساں یزید دی بیعت نہیں کرنی، تہاڈی بیعت کرنی۔ سبحان اللہ۔ میں
روایتی طور تے تقریر نہیں کر رہا، میں برکت واسطے، کیونکہ گھر دے وچ محفل ہے تاکہ اس پاک گھرانے دے ذکر دی برکت نال اس گھر وچ رحمت تے برکت نازل ہو جائے۔ میں جلدی جلدی انشاءاللہ تانوں پورا واقعہ سنا دے، حضرت توجہ نال سنو۔ ختم لگ گئے سونیا تساں ساڈے کول آؤ، اساں تہاڈی بیعت کرنی ہے۔ ایک خط ایسا آیا سونیا جے اگر تساں نہ آیا ہے سانو مجبوراً یزید پلید دی بیعت کرنی پئی۔ قیامت والے دن اساں اپنے سونے نبی دی بارگاہ شکایت لے سے سونے آسا امام پاک نو بلندے رہے، امام حسین نہ تشریف لے کے آئے، مجبوراً سانو یزید دی بیعت کرنی پئی۔ میرے امام نے مشورہ فرمایا، خانوادہ نبوت نو بلایا، صحابہ نو بلایا، مشورہ اے طے ہویا سونے آئے کوفیر انہوں نے تواڈے بابے علی دے نال وفا نہیں کیتی، ہو سکدا ہے تانوں دھوکا دیون، تساں نہ جاؤ، پہلے ایک بندہ بھیجو اتھوں دے حالات دا جائزہ لوے، ود تساں تشریف لے کے جاؤ۔ اور بندہ کون جاوے؟ حضرت مسلم امیر مسلم پاک کھڑے ہو گئے، سونے میں تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر مسلم پاک نے تیاری کی تھی، آپ نے دو پتر، ایک دا نام محمد دوسرے دا نام ابراہیم، ابا جان اساں وی نال جاونا ہے۔ آپ نے اپنے شہزادیاں نو نال لیا، کوفے دے اندر پہنچ گئے، اعلان ہو گیا او لوگو مسلم امیر آیا ہے، مسلمانوں دا پیر آیا ہے، سونے حسین دا ویر آیا ہے۔ لوگوں نے دھڑا دھڑ بیعت کی تھی کہ میرے مسلم پاک ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگوں نے بیعت کر لی۔ پہلے دن ہی کچھ یزیدی چل کے حضرت نعمان بن بشیر کو لائے، اس ویلے کوفے دے گورنر ہیں، ایک ہی ہو رہی ہے کہ لوگ بیعت کر رہے ہیں اور تسا خاموش بیٹھے ہو، میں کی کرا جب امیر مسلم انہوں بلاؤ اور انہوں قتل کرو، شہید کرو۔ آپ نے فرمایا میں خانوادہ نبوت خون دے نال اپنے حقاں نو رنگا، اے نہیں ہو سکدا، حکومت رہے یا نہ رہے، گورنری رہے یا نہ رہے، عہدہ رہے یا نہ رہے، آل رسول دے نال بے وفائی ہو سکتی نہیں۔ دیکھو جنہ نے وفا کیتی ہے نا زندہ۔ سبحان اللہ۔ عاشق نے اس جہان پہ گھیرے حسین دے، عاشق نے اس جہان پہ گھیرے حسین دے، حشر میں بیٹھ گئے میرے حسین دے۔ سبحان اللہ۔ حاکم خدا دی مرضی تصویر شام میں کلا سجاد بیٹھے میرے حسین دے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، امیر مسلم نے خط لکھیا، سونیا جلدی آؤ۔ ادو یزیدیاں نے نعمان بن بشیر نے جلے گل کی، آپ نے انکار کیتا، یزیدیاں نے یزید نے اطلاع دیتی، یزید نے مشورہ کیتا کہ کریے، مشورہ یہ ہویا کہ عبید اللہ ابن زیاد نال صلح کر، بلا اس نو، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد دا پتر ہے، جنا ابن زیاد اس واقعے دے اندر مشہور ہے، ابن زیاد خود اصل نام عبید اللہ ہے، اس زیاد دا بیٹا ہے، اور زیاد کون ہے؟ حضرت ابو سفیان دا بیٹا ہے، لونڈی دے وچوں، حضرت امیر معاویہ آپ دی بیوی دے وچوں ہن، اور اے لونڈی دے وچوں ہے۔ امیر معاویہ اور زیاد دی آپس وچ نہیں بندی، اگا یزید دی اور ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد دی بھی آپس وچ نہیں بندی، مخالفت ہے، لیکن شاطر بڑا ہے، چلاک بڑا ہے عبید اللہ۔ کسی نے آکھیا ہون صلح کر لا، ہون مفاد ہے تینوں، اس نے بصرے دے وچ بلایا گیا، اس نے پتہ لگ گیا کہ ہن میرے کول ٹائم ہے، میں یزید دے قریب ہوواں، کوئی بڑا عہدہ مل ویسی، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں سارا معاملہ سنبھال لئی سا۔ بصرہ دے وچ چلیا، کوفے دے وچ حضرت نعمان بن بشیر نو معزول کیتا گیا۔ ابن زیاد پلیت نے عمدیاں نال ہی اعلان کیتا کہ جڑا امیر مسلم نو پناہ دے سی یا بیعت رکھ سی، اودے گھر نو اگلا دتی جاسی۔ 6000 بندے نے مغرب دی نماز پڑھی امیر مسلم دے پیچھوں، جب نماز شروع کیتی 6000 بندے کوفے دی جامع مسجد دے اندر، لیکن جب سلام پھیریا ایک بھی کوئی نہیں، سارے دھوکا دے کے ٹر گئے۔ امیر مسلم لوگوں دے دروازے کھڑکارے، لوگوں اساں اپنی مرضی نال نہیں آئے، تساں خط لکھے نساں تواڈے بلاون پہ آیا ہے، ہن ساڈے نال بے وفائی نہ کرو، کسے نے دروازہ نہیں کھولیا، ایک مائی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو جنہوں نے وفا
کی دیا جنا زندہ اور مختصر کرا حضرت ہانی بن عروہ نے پناہ دیتی حضرت امیر مسلم حضرت ہانی بن عروہ کے گھر موجود ہیں ابن زیاد پلیت نو پتہ چلیا اس نے ایک جاسوس بھیجیا $30,000 ریال دیتے جنہیں جا حضرت امیر مسلم دا پتہ کر کے اہل بیت دا محب بڑھ کے آیا حضرت ہانی نے کہا میں شام وچ جا رہے ہیں جناب مدینے تے مینوں پتہ چلیا کہ تیرے گھر حضرت میرے معاون میں ملن آیا میرے کو تحفے تحائف میں بھی پہ آپ نے فرمایا میرے گھر تو کوئی نہیں اس نے کہا موجود ہے میں محبت کرنے والا میں دشمن نہیں ہوں میں ملاقات کرنا آیا بہرحال او ملاقات ہوئی واپس گیا نبی پاک علیہ السلام دے غلام دوسرے دن ہانی بن عروہ بن زیاد نے بلایا کہ حضرت میرے مسلم تیرے گھر ہیں آپ نے انکار کیتا اس نے اسے جاسوس نو باہر کڈیا جدن جاسوس آیا سامنے حضرت ہانی بن عروہ دا سر جھک گیا وہ کسی نے آکھیا نا اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں ہاں جی یہ اپنے لوگ ہوندے جڑے جناب والا اس طریقے دے واردات اس طرح دے معاملات ہوندے تو حضرت ہانی بن عروہ گرفتار ہو گئے حضرت میرے مسلم نو بھی گرفتار کر لیا گیا 8,000 بندہ تلوارہ لے کے باہر نکلیا کیونکہ حضرت ہانی بن عروہ شہر دے معزز ترین بندے ہیں آپ نے بڑی عزت دی نگاہ نال ویکھیا جاندا ہے بڑے عظیم انسان بزرگ انسان 8,000 بندہ تلوارہ لے کے باہر آیا حضرت ہانی اور امیر مسلم نو چھڑاون واسطے یزیدی فوجی ہلچل مچ گئی بھیترے بندے عبید اللہ بن زیاد بے ایمان ہے کوئی مسئلہ نہیں میں انہوں قابو کر لے سمجھو پتہ میں کیویں کہا اس نے اپنے محل دی چھت تے حضرت امیر مسلم نو ذبح کیتا حضرت ہانی بن عروہ نو ذبح کر کے سیرا نو اس 8,000 دے لشکر دے اندر سٹیا جدوں کوفے دے لوگاں نے مدی لاشاں نو ویکھیا تے تلوار سٹ کے دوڑ گئے بزدل لوگ بھاگ گئے چلے گئے ڈر گئے گھبرا گئے حضرت امیر مسلم دی لاش نو کوفے دے چوک دے اندر لٹکا دیتا گیا ابن زیاد دی طرف اعلان ہوا بچے نو گرفتار کے لے آؤ امیر مسلم شہید ہو گئے آپ دے دوویں بچے میں اور مختصر چکرم برکت واسطے میں واقعہ سنانا چاہنا ایک دفعہ گرفتار ہو گئے قید خانے دے اندر جیل خانے دے اندر سٹ دیتا گیا ادھی رات دا ویلا ہویا جڑا جیل دا چوکیدار نبی دے گھرانے نال پیار کرن والا سبحان اللہ دروازہ کھولیا ادا بچیو چلے جاؤ اے میری انگوٹھی لے جاؤ میرے بھائی قاضی شرح نو جا کے دیونی ہے انہوں نشانی دیونی ہے کہ اس بابے نے انگوٹھی دیتی ہے وہ تو مدینے پہنچاون دا انتظام کرے سی بچے ادن بابا تیری زندگی دا کے بنسی تیری نوکری دا کے بنسی آپ دی اکھاں چ آنسو آئے رو کے آ گئے مینوں زندگی دی لوڑ نہیں ہے نوکری دی لوڑ نہیں ہے ہکا گزارش ہے قیامت علی دی ہار نام مصطفیٰ دے اگوں میری سفارش ضرور کر چھوڑے سبحان اللہ بچے چلے قاضی شرح دے کول آئے قاضی شرح نے اپنے بیٹے نو آکھیا بیٹا صبح دے ویلے ایک قافلہ مدینے جان والا ہے انہاں بچیاں نو مدینے جو ہے قافلے والی جگہ پہ پہنچا قاضی شرح دا بیٹا بچیاں نو لے کے قافلے والی جگہ پہ پہنچ لیا قافلہ روانہ ہو چکی آئی آجا بچیوں دوڑو سامنے قافلہ جا رہا مدینے پہنچ رسو بچیاں نے کبھی نہ دوڑا نہ لے مدینے جاون دی وجہ نال دوڑ رہے قافلہ ٹر گیا بچے رستہ بھول گئے صبح دا ویلا ہویا کوفے دے محل نظر آ رہے گھبرا گئے نہر فرات کے کنارے پہ جا کے لیٹے نیند آ گئی ہے دوپہر دا ویلا ہویا ایک بی بی پانی بھرے رہی ہے کیوے دیے گھنگری آلیا زلفل چودوی دے چم دی طرح چیرن دو بچے آرام کر رہے ہیں جسم سے جا کے ہاتھ لائے بچے ہر بڑا کے اٹھی بیٹھن کے نہیں یزید کے فوجی تو نہیں آ گئے مائروں کی آلیے بچیوں گھبراؤ نہ میرے نال چلو میری مل کرے جنہیں گھر میں کھن کرے دیا تواڈی دادی فاطمہ الزہرا دی نوکرانی ہے سبحان اللہ دونوں بچے نو لے کے آئی ہے اس مالکہ نے دسیا کہ امیر مسلم دی جوڑی ہے اس نے نوایا دھوایا سونے کپڑے پائے کھانا تیار کیتا بچے نو رات نو سما دیتا تلے تے خانے دے اندر کے سمو میں صبح کسی نہ کسی طریقے نال تانوں مدینے پہنچاون دا انتظام کرینی رات دا ویلا ہویا حارث نامی پلیت اسمائی دا خامد شراب دے نشے دے اندر دھوتو کے زبان دے وچوں بکواس کریندا ہے ودا کاش مینوں امیر مسلم دی جوڑی مل ونجیا میں ذبح کر کے یزید کو انعام لواہا مائی دا دل ہل گیا دیے ظالمہ کچھ حیا کر دیکھ تے صحیح انہاں بچیاں دی رگاں دے اندر خون کس دا ہے سبحان اللہ اس نے جلدی جلدی کھانا تیار کیتا اس پلیت نو سمایا پچھلی رات دا ویلا ہویا
ایک بھرا نے خواب دیکھا، خواب پہ عالم ابے امیر مسلم دی زیارت ہوئی ہے، رو کے آدھن ابا جان یزیدی ساڈے خون دے پیاسے ہیں، یا تسا ساڈے کول آ جاؤ یا سنو اپنے کول بلا لو۔ میرے نبی دے غلام امیر مسلم دے نال سونے نبی پاک کیا، حضور نے فرمایا بچے گھبراؤ نہ، اج تسا روزہ کفر دی سرزمین تے رکھو، شام دے ویلے افطار میرے نال آ کے جنت وچ کرے سو۔ سبحان اللہ۔ بچیاں نو پتہ لگ گیا ساڈا بھی آخری ویلا آ گیا ہے، دوویں بھرا اٹھی کے گلکھڑیاں پا کے رونے لگ گئے۔ جدوں روون دی آواز سنی حارث اٹھی گیا، دس اپنے گھر دے وچوں بچیاں دے روون دی آواز، بیوی آدھی تینوں پتہ ہے اپنے بچے تا ہن کوئی نہ پڑوسیاں دے سنادا نہیں، اپنے گھر دے وچوں تلاش کردیا جدوں تلے تے خانے بندر پہنچے، کپڑا ہٹایا ہے، دوویں بھرا رو رہے، ظالم دے والا کو پکڑیا، بچیاں نو گھسیٹ کے بہر لایا ہے، چہرے تے تھپڑاں دی بارش کیتی ہے، مائی رو کے آدھی ظالمہ حیا کر، سید ہے تماچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں پہ زمین پر نہ گرا۔ اس نے تھپڑ مارے، بیوی ڈٹھی بے ہوش ہو گئی، دونوں بچیاں نو لے کے نہر فرات کے کنارے تے آئے۔ بچیاں نو پتہ لگ گیا سب چھڑیندا نہیں، ایک بھراگا ہو سکے حارث ساڈے نال سودا کر لے، ایک دنیا دا سودا ہی ایک آخرت دا سودا ہی۔ دنیا دا سودا تینوں مال دی لوڑ ہے، سانو مدینے جاون دی، جو مدینہ ساڈا وطن ہے، اسا مدینے دے وسن والے ہے، سانو مدینے لے چل، جتنا مال آنکھ سے اسا تینوں مال پیش کرے سائے، اے ہی دنیا دا سودا، اور ایک سودا ہے آخرت دا، جنت دا سودا۔ اج سانو چھوڑ کے مدینے جاون دے، اسا وعدہ کرنے او تے جنت نہ ویسائے جے تے تینوں اپنے نال رلا کے نہ ویسائے۔ وعدہ نہیں میں یزید کو انعام لینا ہے، تلوار کڈی، چھوٹا بھرا آگا ہو جاتا ہے، مار نہیں جتا پہلے مینوں مار، یہ میرا بڑا بھرا ہے، میرے بابے دی پگ ہے، میں اپنے بھرا نو ذبح ہوندا نہیں دیکھ سکتا۔ بڑے نے بازو پکڑیا، چھوٹے نو پیچھا کیتا، ارے ظالما جے مار نہیں تے پہلے مینوں مارے، میرا نکا بھرا ہے، میں دی لاش نو تڑپدا ہویا نہیں دیکھ سکتا۔ ویر ویراں دے سجن ہوندے تے ویر ویراں دیا باواں۔ ظالم نے تلوار چلائی ہے، پہلے بڑے بھرا دا سر قلم کیتا ہے، وہ چھوٹے دا جسمانو نہر فرات چ بہایا ہے، سر لے کے ابن زیاد دے دربار چائے۔ اس بدبخت حارث نو، اس آل رسول دے دشمن نو دنیا دے اندر سزا ملی۔ ابن زیاد نے تلوار چلائی، میں تینوں آکھیا زندہ لے کے آوے، تو شہید کر کے آ گیا۔ حارث نو اٹھائی، اس نے قتل کر دیتا، بچے بھی شہید ہو گئے۔ امیر مسلم بھی سمجھ آمدی پئی ہے کہ نہیں آمدی؟ سبحان اللہ۔ تھکے تو نہیں بیٹھے ہو؟ بس میں جلدی عرض کر رہے ہیں، بچے بھی شہید، امیر مسلم بھی ذبح۔ امام حسین دا قافلہ مکے چو چل پی آئی، ایک فرزدق نامی شاعر کوفے چو چلے آئے، مکے جا رہے آئے، رستے جندر ایک جگہ تے امام حسین نال ملاقات ہوئی ہے۔ میرے امام نے فرمایا فرزدق دس کوفے دے حالات کیویں؟ فرزدق دی اکھاں چوں آنسو آئے، ہاتھ بن کے آدھا سونے آ کوفے نہ جوے آئے، بے وفائی کر چھوڑی نے۔ امیر مسلم دی لاش کوفے دے بازار دے اندر لٹک رہی ہے، بچے ذبح ہو چکے ہیں، حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ میرے امام دی اکھاں چوں آنسو آئے، قافلے دے اندر 18 سال دی ایک بچی امیر مسلم دی سفر کر رہی ہے۔ میرے امام بچی دے کول گئے، سر تے ہاتھ رکھیا، پیار کیتا، بچی دی اکھاں چوں آنسو آئے، رو کے آدھی چاچو جان اج تساں میرے نال اننے پیار کر رہے ہو جویں یتیماں نال پیار کریندے کہ نہیں، میں یتیم تو نہیں ہو گیا، میرے سر تو میرے باپ دا سایہ اٹھ تے نہیں گیا ہے۔ میرے امام نے فرمایا بیٹی گھبرا نہیں، اج دے بعد تیرا چاچا بھی میں حسین، تیرا بابا بھی میں حسین۔ بچی دی اکھاں چوں آنسو آئے، رو کے آدھی چاچو جان یتیم تے میں ہو گئی ہاں، میرے دو ننے منے بھرا ڈال گئے ہیں، میرے بھراواں نہ کے حالے جنہ بھڑا دے بھرا نہ ہو میں نہ عورتاں تانا دے دیاں، سہیلیاں تانا دے دیاں، میرے بھرا کوئی نہیں ہے پہ، میرے ویر کتھے، میرے بھرا کتھے۔ میرے حسین نے فرمایا بیٹی میرے اصغر تے میرے اکبر نو اپنا بھرا بنا لے۔ بچی ڈٹھی ہے، بے ہوش ہو گئی۔ امیر مسلم نے ایک روایت چمدا 3 بھرا، دوسری روایت چمدا 4 بھرا نال سفر کر رہے ہیں۔ حضرت امیر
مسلم دے چارے بھرا تلوارا لے کے بہر آ گئے ادھر کوئی جاوے یا نہ جاوے اسا اپنے بھرا تے اپنے بھتیجیاں دا بدلہ لمن ضرور جاونا ہے میرے امام نے فرمایا میاں گھبراؤ نہ اگو اگو میں خود حسین گھبراؤ نہ میں حسین تھوڑے نال چل دیا ایک جگہ تے سواریاں رک گئیاں اگا نہیں چل رہی بڑی کوشش کی تھی سواریاں نہیں اگا چل رہی میرے امام نے پوچھا دسو اس جگہ دا نام کی ہے سونے آبادی نینوا ہے کوئی اور نام بھی ہے جی یہ نہ کر وہ بلائے میرے امام نے فرمایا سواریاں بند دیو خیمے لا دیو میں حسین دی امتحان گاہ آ گئی ہے میری شہادت گاہ آ گئی ہے میرے باب علی اور میرے نانے نبی نے جو فرمایا ہے سب کو جتھائی ہونا ہے خیمے لگ گئے سواریاں بنی بھی دیا گیا مذاکرات چل دے رہے ادو ہکو مطالبہ بیت ادو انکار شریعت دیتے عمل کرو میں حسین حاضرہ تسا شریعت میں توڑن والے ہو اسا شریعت جوڑن والے ہیں آخر کار جدن بیت نہیں ہوئی 7ویں محرم دا دہاڑا آیا انہاں ظالماں نے پانی بند کر دیتا انہاں دے دل وچ خیال ہے جدن پانی بند سی بچے طرف سے حسین مجبور ہو کے پانی منگسی اسا بیت منگسائے لیکن انہاں نوں پتہ کوئی نہیں محمد مصطفیٰ کے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں 7ویں دا دن گزریا 8ویں دا دن 9ویں دا دن آیا 10ویں دی رات آئی میرے امام نے سارے سنگیاں نوں بلایا میرے نال آون والے ہو میں حسین تواڈے تے راضی ہاں اللہ کرے ساڈے تے بھی رضا دا سرٹیفکیٹ سانوں بھی مل جاوے بیڑا پار ہو جاوے جس نے جاونا ہے واپس ٹر جاؤ کوئی نہیں اٹھیا رو کے آدر سونا اسا واپس جاون واسطے نہ سے آئے تواڈے قدماں تے جوانیاں قربان کرن واسطے آیا سے فرمایا بچیاں نال زندگی گزارو سونیا کیڑے منہ نال اسا قیامت والی دہاڑ سیدہ فاطمہ دی بارگاہ وچ ویسا ہے انہاں فرمایا تانوں اپنے بال زیادہ پیارے ہن جو میرے بالاں نوں تنہا چھوڑ کے آ گیا ہے سونیا سانو بچیاں دی لوڑ نہیں زمیناں دی لوڑ نہیں سانو تواڈی لوڑ ہے تیرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اور مختصر چکر رات دے ویلے میرے امام نے خیمے دا وزٹ کیتا ہے ہر خیمے چ پاک بیبیاں اللہ دے قرآن دی تلاوت فرما رہی ہیں سیدہ زینب دے خیمے کولوں گزرن اپنے بیٹیاں نوں فرما رہی بیٹا صبح جواناں دی طرح لڑنا ہے مرداں دی طرح لڑنا ہے پیچھے نہیں ہٹنا کوئی تواڈے کول پوچھو دسو حسین دے کے لگدے ہو تساں آکھنا اساں حسین دے نوکر ہیں سید امام علی مقام چھوڑ کے اکھاں چوں آنسو آئے خیمے دا وزٹ کیتا ہے صبح دا ویلا آیا میرے امام نے فرمایا علی اکبر جی ابا جان فرمایا بیٹا اج مینوں آخری اذان سنا دے ہو سکدا ہے اج دے بعد میں اذان نہ سن سکا علی اکبر نے اذان شروع کی تھی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ جلے علی اکبر پاک نے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ سونے نانے دا نام آیا ہے سارے بچے رو رہے سارا خانوادہ نبوت رو رہا نانے مصطفیٰ دی یاد آئی ہے اذان دے کے میرے علی اکبر جی کربلا دے میدان دا وزٹ کر گئے ایک مائی ہے کدی اٹھی کھلوندی ہے کدی بہر آندی ہے کدی چل پوندی ہے کدی بھائی امام علی اکبر پاک نیڑے گئے من انت یا عمران عورت تو کون ہے برقع پوش خاتون کھڑی ہو گئی علی اکبر ذرا میرے نیڑے آ آپ فرماتے میں حیران کہ میرا نام ہی جان دی ہے میں پہچان دی میں قریب ہویا چہرے تو نقاب اتاریا فرمایا اکبر میں پہچان میں تیری دادی فاطمہ الزہرا
دادی جان کے کر رہے فرمایا روڑے چن رہی ہوں صبح دے ویلے تواڈے جسم وچ روڑے نہ لگ جاون علی اکبر آدھے اماں جان ایک منٹ رک جاؤ میں بابے حسین نو سڑ کے آیا علی اکبر گئے نا بابا جان اماں زہرا آئیے میرا حسین بڑے بڑے قدم چاہ کے گیا ہے سیدہ فاطمہ نظر نہیں ہے ابو جان میں اتھا ہی کھڑا کر کے گیا ہوں اماں جان موجود ہیں فرمایا بیٹا میں سمجھ آ گئی ہے تو اتھے ملاقات کر لئیے میں شام میں لمن کے جنت وچ ملاقات کر لی وقت اجازت نہیں دیندا جنگ تو پہلے جو میرے امام علی مقام دیا کرامتاں ظاہر ہویاں جنہ نے گستاخیاں کیتیاں بے ادبیاں کیتیاں انہاں نوں سزاواں اٹھائی ملیاں جنگ دا آغاز ہون لگ گئے حضرت حر اپنے بھرا نوں نال لے کے گھوڑا دوڑا کے آ گئے سونیا معافی مل سکدی ہے فرمایا حر تینوں پتہ کوئی نہیں ہے نبی دے توتریاں دا دروازہ ہے معافی ہے جنگ دا آغاز ہوا حضرت حر تو چلیا سلسلہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیتا واری آئی ہے خانوادہ نبوت دی سیدہ سکینہ نے انگلی پکڑی اکبر دی چاچو جان کیا تواڈے دل ساڈی محبت گھٹ گئی ہے علی حضرت غازی عباس تڑپ کے بولے سکینہ کیوں جی گل نہ کر رہی سانو مدینے تکلیف ہویا تساں برداشت نہ کر سکدے تانوں پتہ کوئی نہیں ترے دہاڑے ہو گئے میں بھی پیاسی ہاں میرا ویر اصغر بھی پیاسا پانی چاہیے عباس نے تلوار چاہیے مشکیزہ چاہیے میرے امام دی بارگاہ چاہیے سونا اجازت فرمایا عباس میں پتہ ہے جڑے رستے تے تو جا رہے ہیں واپس نہیں آوڑا تینوں اجازت کوئی نہیں سونیا بچیاں نہ تڑپن برداشت نہیں ہوندا فرمایا ایک شرط ہے پانی دے واسطے تلوار نہ چلاویں عباس نے وعدہ کیتا ہے پانی لے کے واپس آ رہے ہیں تلوار چلیاں بازو قلم سجیو تیر کھبیو تیر اگو تیر پچھو تیر بارش ہوئی ہے پانی ضائع تیرہ دی بارش پانی ضائع ہو گیا ایک ظالم نے تیر چلایا میرے عباس دی آنکھیں چاہ کے لگ گئے سیدہ زینب پا خیمے چوے دیا بیٹھے نا توڑا پتر ہوئے بھرا ہوئے لاہور اسلام آباد کراچی کم کرندہ ہوئے تو انہوں پتہ لگ جاوے تکلیف ہے تو فون کریں دو بھائی واپس آ سانو تیری لوڑے تیری کمائی دی لوڑ نہیں تیری سیرت دی لوڑے جلدی آ یار اس خانوادے تو تے کے گزر رہی ہو سی جنہ دی اکھا نے سامنے اکبر دے عباس دی جناب والا بازو قلم ہو رہے ہیں جسم تے تیر لگ رہے ہیں سیدہ زینب نے ویکھیا جڑی گل کیتی عاشق نے منظر بیان کیتا فرمایا ایک اکلا شیر علی دا دشمن سجے کھبے خیمے بیٹھے بی بی زینب اتے ویر عباس مستے آجا ویرا آجا ویرا ویرا آجا ویرا تے اسفائی میرے عباس دے اکھے تیر لگ گئے گھوڑے تو تلے آئے سیانے بندے بیٹھے ہو بازو ٹھیک ہونے بندہ اتو ڈھگا نا اچھی جگہ تو تلے بازو والا سہارا دیندہ ہے عباس ڈھٹھے بازو تہن کوئی نہ چہرے دے باہر ڈھٹھے ایک اکھے تیرے دوسری اکھے ریت پہ گئی ہے امام علی مقام گئے اے واحد لاش ہے میرے امام نے ایک بھرا اپنے بھرا عباس دا بازو ایک جگہ تو ایک بازو چاہیے دوسری جگہ تو دوسرا بازو چاہیے تیسری جگہ تے آکے جسم کو لائے عباس دا سر چاہ کے گودی دے اندر رکھے ہے عباس تڑپ کے آدھا سونا آج تائی میں توڑے کل کوشش نہیں منگی میں نے لگ ہے میرا آخری ویلہ آ گیا ہے وقت آ گیا ہے میں شہادت نوش کر رہے ہیں آج جا دیا توڑے کل ایک چیز منگنا چاہنا میرے امام نے فرمایا عباس میں تا ساری زندگی سے انتظار چ رہی ہوں کہ میرا بھرا میرے کل کوشش منگے مانگ جو منگنی سونا بازو ٹھیک ہو میرا تکلیف نہ دے وہاں ایو کل منگنا چاہنا میری آنکھی چو تیری کڈو چاہ مٹی بھی کڈو چاہ تاکہ آخری ویلے رج کے میں توڑے چہرے دا دیدار کر لوں میرے امام نے تیر کڑے رہے صاف کی زیارت امام نے فرمایا عباس ہو تو میرے کو کچھ منگے آج میں حسین بھی منگنا چاہتا عباس طرف کیا نے سونا نوکر دی جان حاضر ہے فرمایا پوری زندگی دے اندر تو میں نے کدی اپنی زبان نال بھرا نہیں آکھیا عباس آج آخری دفعہ بھرا تا آنکھ دے عباس طرف کیا نے سونا وہ چیز نہ منگو جڑی میں نہ دے سکا اے میرے کو نہیں ہو عباس کیوں سونا میری 34 سال عمر ہو گئی ہے میں 34 سال دا کڑیل جوان ہاں میری ماں ام البنین نے میں پوری زندگی کے اندر ہی کو سبق سکھایا ہے عباس
بابا تیرا بھی علی ہے، بابا حسین دا بھی علی ہے، لیکن میری ایک گل پلے بن لے، کدی زندگی دے اندر حسین دی برابری نہ کریں، حسین دا مقابلہ نہ کریں، حسین نو بھرا نہ آکھے اما کیوں بیٹا باپ دی طرف تساں دوویں بھراؤ، لیکن میں ہاں تیری ماں ام المنین تے حسین دی ماں ہے فاطمہ رسول دی دھی، میرے ورگیاں لاکھ بھی رل ونجن نا کدی فاطمہ دے برابر نہیں ہو سکتی۔ میرے امام نے فرمایا عباس ایک دفعہ تے آخچا، عباس طرف کہہ رہا سونا میں مجبور نہ کرو، اگر آج میری زبان جو تسا بھرا کھلاونا چاہتے ہو نا تو میری بھی ایک شرط ہے۔ میرے امام نے فرمایا کیڑی؟ عباس رو کہہ رہا سونا اما فاطمہ الزہرا نو آکھو میری ماں فاطمہ میں حکم دے وے کہ عباس میرے پتر حسین نو اپنا بھرا آکھ، میں اپنی ماں فاطمہ دے حکم دے تو بھرا آکھ۔ کس کس دی میں گل کرا کس کس دا میں ذکر کرا ہے درد گھرانے دا جی جیے بڑا سونا میری لاش میں واپس نہ لے جائے آئے، کیوں؟ میں سکینہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں۔ پہلی دفعہ میں اپنا وعدہ پورا پاس تھا، دوسرا نہ وفا ہے اور میں وعدہ وفا نہیں کر سکیا۔ میرے امام بھی اکھاں چوں آنسو آئے اور وقت اجازت دے ویا میں بیان کرا، لیکن ہکا گھر چکرا جدو لاش اکبر دی خیمے چ آئی سکینہ نے رو کے پائی دہائی ہٹو اے جو میں نے اکبر شہید ہوئے، قاسم پاک اجازت نہیں مل رہی، سونیا اجازت دیو۔ امام قاسم پاک جس نے کربلا دے میدان وچ گئے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل بیان کراں۔ ایک یزید نے تانا دیتا امام قاسم دی مسئلہ دی پئی آئی، بڑے خوبصورت نوجوان اور میرے حسین دا ہون والا جوائی ہے، ہون والا داماد ہے، اور داماد پتراں نال زیادہ پیارے ہوندے، بندہ جگر دے ٹکڑے دیندا ہے، بیٹیاں دیندا ہے۔ اللہ کسی نوں بیٹیاں دا دکھ نہ دے۔ اج باپ بہر دے بندے نال لڑ لیندے نے، اپنے نال نہیں لڑ سکدے۔ جدوں باپ گھر دے اندر داخل ہوندا ہے تے ویدا میری دھی جڑی بیٹھی ہے، اندروں باپ مک ویندا ہے، اندروں باپ ختم ہو جاندا ہے۔ ظالموں کچھ خیال کیتا کرو، اج ساڈیاں بھتیجیاں گھر چ بیٹھیاں، ساڈیاں بھانجیاں گھر چ بیٹھیاں، ساڈیاں بھیڑاں ساڈیاں منتاں کریندیاں کہ بیٹی میری نو واپس لے جاؤ، بھرا آ کے رو رو کے منتاں کریندے۔ ساڈا تکبر، ساڈی انا، ساڈا غرور ختم نہیں ہوندا۔ ساڈیاں جوان بچیاں بوہے تے رس کے بیٹھیاں، جدوں چٹی داڑھی والا بابا گھر داخل ہوندا ہے تے رسی ہوئی بیٹی نو گھر چ ویڑا ہے، اندروں وہ ختم ہو جاندا ہے، او دے ہاتھ وچ کچھ ہے، وس وچ کچھ ہے نہیں کہ کچھ کر سکے۔ ظالموں کسی دی مجبوری تو ناجائز فائدہ نہ اٹھایا کرو۔ اگر بھیڑا بھراواں نال رشتے کیتے نے وہ توڑ نبھاون دی کوشش کرو۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں غلطیاں ہوندیاں رہ جانیاں بھراواں کولوں، لیکن ہر کہندے بھرا غازی عباس ورگے نہیں ہوندے۔ ہے بھرا لیکن بڑھ کے نوکر رہ گیا ہے۔ اج فرقے نہ پاڑو بھراواں نال، تعلق نہ مٹاؤ، دیواراں نہ پاؤ، بولنا نہ چھوڑو، سچے بھیڑا بھراواں نوں گھراں دے وچوں نہ روکو۔ زندگی فانی ہے پئی، دکھ دے اندر زندگی نہ گزار کے ونج، محبت دے نال زندگی گزار کے ونج، مرن دے بعد بھی لوگ تیری عظمت نو سلام کرے۔ بات لمبی نہ ہو جاوے، توجہ۔ حضرت قاسم پاک جس لے گئے کہ یزید نے تانا دیتا، قاسم کتنا سونا ہے، کیوں چاچے بے کھلا کہ اپنی جان قربان کرندا پیا، نال ساڈے آ جا، کھانا بھی نہیں سائے، پانی بھی نہیں سائے، جڑے حکومت آکھ سے صوبے دی حکومت مل سی، ترے دہاڑیاں دا پیاسا ہے۔ امام پاک دے بیٹے حضرت امام حسن پاک دے شہزادے حضرت قاسم نے فرمایا تو سب پانی دے تانی دے لو، ذرا نیڑے آؤ۔ یزیدی نیڑے آ، جڑا نیزا ہے نا ہاتھ وچ، زمین تے ماریا پانی دا چشمہ پیدا ہو گیا۔ اور فرمایا ظالموں سچا بھی ہے، پانی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اج منگن نہیں آئے، اج دیون واسطے آئے۔ طاقت ہندیا زور ملایا، اٹھے بیٹھے منے رضائی، دنیا پہ پیاسے تیرے دے، دین دنیا دے ساتھ۔ مولا غازی عباس قاسم علی اکبر اہل سنت عقیدہ ہے کہ حضرت امام حسین نے کربلا چ پانی کوئی نہیں منگیا،
ہاں اگر حضرت علی اصغر واسطے منگے آئے تو صرف حجت پوری کرنے واسطے، دلیل پوری کرنے واسطے. کل یزیدی قیامت دے اے نہ آکھن کہ اگر حسین ساڑے کو بچیاں واسطے پانی منگیا تو سا دے دیا. ظالمہ نے تیر چلایا ہے، 3 منہ والا تیر حرمل پلیت نے چلایا ہے. میرے علی اصغر دے گلے وچ ہوندا ہے، امام دے بازو چا کے لگ گئے. کمر خود اصغر دی اتھرو بہا کے مدینے نو منہ کر کے سید پکارے پلائیو جنابا یہ اصغر میں پانی میرا وقت اخیر آ گیا ہے. سارے شہید ہو گئے. سجاد اٹھن سونا ابو جان میں اجازت دیو. فرمایا نہیں، تو زندہ رہنا ہے، نام مصطفیٰ دے روزے تے سلام ہی دیونا ہی پیغام ہی دیونا ہے. نبی پاک علیہ السلام دے غلام و امام نے تیاری کی تھی، شمشیر حیدری پکڑی، دستار حیدری سجائی ہے. توجہ ہے. حضرت شہر بانو حضرت سیدہ زینب پاک بی بی نے بلایا، صبر دا حکم دیتا ہے. فرمایا زینب صبر دا دامن ہاتھ جو نہیں چھوڑنا، اللہ دا قرآن تیرے سامنے موجود ہے. صبر والے انہوں خوشخبری اللہ خود دے رہا ہے. قرآن دے اندر میرا رب اعلان کر رہا ہے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ سبحان اللہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ فَقَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. حضرت شہر بانو نے بلایا. میری سیدہ زینب نے فرمایا حسین جس علی دا تو پتر ہے نا میں بھی اسے علی دی بیٹی کھا پڑی، صبر کرے سا. حضرت شہر بانو نے فرمایا شہر بانو درود شریف پڑھو. میں ایک دفعہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. اگر واپس جانا چاہو اجازت ہے. ایران دی تسا شہزادی ہے، میرے نال نکاح ہویا، میرے نال زندگی گزاری، میں حسین تواڈے تے راضی ہوں، قدم قدم تے تسا ساتھ دیتا ہے. واپس جانا چاہو زندگی گزارو محلہ دے اندر جا کے. شہر بانو دی اکھاں چوں آنسو آئے، ہاتھ بن کے آدھی ہے کیا کوئی نوکرانی کو غلطی ہو گئی ہے؟ ایسا نہ فرماؤ. میں چاہاں واپس جاؤنا تو اسے ویلے چلی جاؤں. حضرت عمر بن خطاب جس ویلے ایران نو فتح کیتا اور مال غنیمت وچ میں آئی، مینوں پتہ ہی نبی دے صحابہ عورتاں دی عزت کریں دے. میں چاہاں اسے ویلے اجازت لے کے واپس چلی جاواں، مینوں مل جاوے آ. لیکن میں اجازت نہ منگی کیونکہ مینوں پتہ لگا کہ میرا نکاح حسین ابن علی دے نال ہو رہا ہے، علی دے لال نال، زہرا دے جائے دے نال، نبی دے نواسے نال. تو میں اپنے آپ کو دنیا دی خوش قسمت ترین عورت تصور کیتا کہ میں ناز کرے سا کہ میرا خامد حسین ابن علی ہے، جنت کا سردار ہے پیا. سوڑیا منو اپنے قدموں تو قربان جدا نہ کرو، میں قربان ہونا چاہنی جا. میرے امام نے دعا دیتیاں چلے. جنگ دا قانون آئی ہے کہ لڑے، لیکن یزیدی جنہ بھی آل رسول دے نال جنہ بھی شہید کیتا ہے، دھوکے نال شہید کیتا ہے، سارے نے رل کے کلیا کلیا کدی بھی مقابلہ نہ کر سکتے. امام علی مقام گئے نے انہیں معلوم ہوتا ہے خود حیدر قرار لڑ رہے. نماز دا وقت آیا ہے، سجدے سر رکھے ہے، شمر سینے تے سوار ہویا ہے، خنجر کھڑے ہے، چلاون دا ارادہ کیتا ہے. میرے امام دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے. شمر پلیت آ جائے، حسین موت آوے، بندے روندے تو مسکرا رہے ہیں. فرمایا ظالما کیوں نہ مسکراوا، میرے نانے دا فرمان سچا ہو رہا ہے. اور وقت اجازت نہیں دیندہ کہ کیڑی کیڑی گل سنا بھی ہے. حضرت فضا پاک کول کھلوتیاں، ادو بی بی سیدہ زینب پاک سجدے تو سر چاون والیاں، ادو امام دی گردن تے خنجر چل رہی ہے، 70 قدم دی درمیان ویٹ تھائی. حضرت فضا نے دیکھا کہ سیدہ زینب سر چا رہی ہیں سجدے چوں، ادو شمر خنجر چلا رہا ہے، ہاتھ بن کے اگو کھلو گئیاں، پردہ بنا کے کہیں کستے ہوئے بھرا دے تے بہن دی نظر نہ پے جاوے، جگر نہ پھٹ جاوے، کیونکہ کوئی بہن گوارا کر نہیں سکتی تے بھائیو سامنے کسن بھرا دا. اج بہنا اپنے بھراواں دا دکھ برداشت کر سکدی ہاں؟ اے اساں ظالم بھرا ہے. اج بہنا دی زمیناں تے قبضے کر کے بیٹھے ہیں، بہنا نو گھر نہ آون دیندے، جناب وچ حصہ نہ دیندے. ظالموں مرو تے صحیح، چلو تے صحیح قبراں دے اندر او حشر ہو سی، یاد رکھو. اج بہنا بھراواں دا حق نہ کھا، او نمانیاں زمین دیاں بھکیاں نہیں، او تہاڈی محبت دیاں بھکیاں ہیں. حق والے نو حق دے کے مر،
دنیا ہی روشن ہے، قبر ہی روشن ہے، حشر دا میدان ہی روشن ہے۔ نہ کوئی بھین گوارا کر نہیں سکتی تے بھائیو سامنے کسن بھرادا بھاوے لکھوی پردہ دار ہوئے نہیں رادا ہو شیر دادا تے کل 70 قدم دی تفہائی تیرے حق دا چلے زہرا دا نا قدم خیام چو باہر آیا واہ سلام دی مارا جے اج ناصر برکا لہے ویدا قدر رب سیے دل سہے اللہ اکبر۔ ہو گیا جو معاملہ ہو جائے، لیکن اہل سنت دے سٹیج دیتے ایسی گل ایسا بالکل نہیں ہوئی کہ ایسا نہ بیان کر۔ ساڑھے بزرگاں نے ساڑھے علماء نے سانو ادب سکھایا ہے، احترام۔ آج میرے گھر کے اندر کوئی معاملہ ہو جائے اللہ نہ کرے، تواڈے گھر کے اندر پرے پچایت آ جائے قبلہ طاری صاحب کو یہ طاری صاحب کھڑے ہو جائے بھائی مفتی صاحب دے گھر یہ ہویا بیٹیاں نے سرہ تو پردے چھک لے انہوں نے جناب والا یہ ہو گیا اسق صاحب حضرت صاحب یہ مکا سکتے ہو تو پرے مکاؤ نے تو ساڑھے گھر دیا گلا سٹیجاں تے نہ کرو، لوگوں نے سامنے نہ کرو، عزت بڑی پیاری ہے بھائی جو کچھ ہویا ہے ایسی بات سٹیج ہوتے مناسب نہیں، خان وعدہ نبوت ہے۔ لیکن عاشقہ نے لکھیا ناصر چشتی رحمت اللہ علیہ جے اج ناصر برکا لہے ویدا قبر رب سیے دل سہے ویدا توہین کرے بن سیدانی توہین کرے بن سیدانی ان کو راکھے حدداری توہین کرے بن سیدانی ان کو راکھے حدداری ہے۔ کوئی بھیڑ اپنے بھراد نال ظلم برداشت نہیں۔ آج بھیڑ گلی کے اندر بھران مرے دیکھو تو پردہ دار بھیڑ گھر وچ بیٹھی ہوئی دوڑ کے میری میرے ویر نو کچھ نہ آکھو، بھیڑا اپنے بھراواں تے ظلم لیکن سیدہ دا صبر ویکھو۔ مختصر چکر شمرلان پی نے خنجر چلایا میرے امام دے جسم تو گردن پاک نو الگ کیتا ہے، سارے خیمے جو آواز آئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدی کتے خوشیاں منا رہے ہیں، ایک بغیرت آیا نیزے دی نوک دوتے چاہ کے میرے حسین دے سر نو بلند جو کیتا سنو غیب تو آواز آئی ہو میرے حسین نو جھکا منالے بدبختو دیکھو تو صحیح میرا حسین زبا ہو کے بھی توڑے سرت حکمرانی فرما رہے۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ جامع شہادت نوش ہویا، رات دا وقت سیدہ خیمہ جناب لاشن تے پارے دے رہی ہے، نقاب پوش آیا ہے، سیدہ تلوار لے کے گوئی اٹھنی سوار ذرا رک کے میں گولی دے پتر سکتے پہ اٹھنی سوار قریب آیا، چہرے تو نقاب اتارے، فرمایا زینب میں نو پہچان میں تیرا بابا علی میں ویکھن آیا کہ بھراواں دی لاشاں تے پارے کیویں دے رہی ہے۔ دوسرا دن ہویا ظالمہ نے سرہ نو تقسیم کیتا ہے، کچھ قبیلے نو کچھ سر کچھ نو کچھ، یہ جشن منا کے ٹرن کوفے گئے، کوفے کے اندر 3 دہاڑے قیام کیتا ہے، ابن زیاد کے دربار کے اندر اتنے پاک بی بی نے جڑے خطبے دیتے بے مثال خطبے، وقت سفر چلے آئے کوفے دے وچوں 40 منزلہ جناب والا میں شام دے وچوں ہن سفر کر کے آیا ہوں، منزلہ دی کچھ اسا زیارت کیتی، جس رستے تو لے کے بڑا طویل سفر کرا کے لے گئے، ایستا ایستا جویں جویں جناب والا لوگوں کو پتہ چلدا جا رہا ہے لوگ بغاوت کر رہے ہیں یزید کے نال، نفرت دا جناب والا سلسلہ چل رہا ہے، چل دے یزید کے دربار کے اندر ایک قافلہ پہنچیا، اللہ دی قسم یزید کتے نے جس ویلے تانا دیتا ہے نا کہ سیدہ زینب دیکھ تیرا نام و نشان مٹ گیا، تیرے بھراواں دا نام و نشان مٹ گیا، سیدہ زینب چپ ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد اذان دی جو آواز آئی ہے نا پاک بی بی بولی یزید دیکھ اس اذان کے اندر تیرے نامے دا نام ہے پیا یا زینب دے نامے دا نام ہے پیا، تہاڈا نام و نشان مٹ گیا سی، ساڈا نام زندہ راسی آ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلامو یزید دے اوتے جو جناب والا بے ادبیہ کیتیاں، صحابہ کرام موجود ہیں اتنے دربار دے اندر، یزید نے جب چھڑی ماری نا میرے حسین پاک دے لباں تے صحابی رسول بولے، فرمایا بے غیرت کو سب حیا کر، انہاں لباں نوں میں اپنی اکھاں نال ویکھیا، سونا مدینے والا محمد چسیندا رہ گیا ہے۔ یزید نے بے ادبیہ دی انتہا کی، آخر کار جس ویلے ویکھیا کہ دمشق کے لوگ ہی مخالف ہو رہے ہیں، حضرت سجاد نے بلایا، فرمایا دسو کہ حکم ہے،
فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اسا ڈھیر سارے دہاڑے ہو گئے جمعہ کوئی نہیں پڑھیا، کل سانو دمشق کی جامع مسجد جمعے کی اجازت دیتی جائے۔ آدھا ٹھیک ہے قبول ہے۔ دوسری شرط ہے کہ سانو با حفاظت مدینے پہنچایا جاوے، فرمایا قبول ہے، آدھا قبول ہے۔ تیسری شرط کہ ساڈے بابے نے قاتل ساڈے حوالے کیتے جاویں، کربلا دے میدان میں اندر جنہاں ظلم کیتا ہے، یزید آدھا دربار دے اندر نظر مار کے دسو کس نے قتل کیتا ہے؟ شمر، ہرمل بے ایمان، خولی بے ایمان، ابن زیاد بے ایمان، سارے بیٹھے ہیں، حضرت سانو تو نہیں پتا۔ آخر کار جس ویلے کردیا ایک بولیا کہ ساسا تو قتل کریے، ساڈی حسین دے نال کوئی ذاتی دشمنی آئی جس نے سانو آکھیا سو دے آکھن تے قتل کیتا ہے۔ یزید نے دیکھیا کہ سارا ملبہ میرے اوتے آ رہی ہے، اج بعض بے غیرت قسم دے لوگ یزید دے حامی بن کے یزید نو باعزت بری کرنا چاہندے ہیں، لیکن یزید کسے لحاظ نال بھی بری نہیں ہو سکدا۔ اگر یزید دا ہاتھ نہ ہوے ہاں بت علماء اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ یزید دا حق بندا ہے کہ او قاتلاں نے حسین نو تھئی سزا دیوے ہاں، انہاں نو پھانسیاں دے پھندے تے چڑھاوے ہاں۔ آکھیا میرا قصور کوئی نہیں، انہاں نو میں آکھیا زندہ لے کے آونا ہے، اے امام حسین نو شہید کر کے آئے۔ اور اوتھے ایک جملہ بولیا یزید نے جس وجہ نال علماء اہل سنت نے گرفت کی اور پکڑ کی ہے۔ یزید بدبخت نے بکواس کی تھی کہ اسا اج بدر والا بدلہ لے لیا ہے، بدر والا سا بدلہ لے لیا ہے۔ یزید پلید نے اس جملے تو ہمارے پکڑ کی تھی، فرمایا دا کفریہ جملہ ہے اور اس دا غلط جملہ ہے پیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اج نام نہاد لوگ یزید دے حامی بن کے دونوں شہزادہ ثابت کرنے دی کوشش کریں دے، ہرگز نہیں۔ اہل سنت دا عقیدہ ہے یزید کل بھی پلیت ہے اج بھی پلیت ہے، حسین کل بھی زندہ باد ہے اج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک حسین زندہ باد ہے، زندہ باد۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں وقت کافی ہو چکے ہیں، میں صرف یہ 2 to 3 منٹ اپنی گل ختم کر رہا ہوں۔ آخر کار جمعے دا خطبہ ہونے لگا، حضرت سجاد اسے خون علی قمیض دے نال جڑا نیزہ پکڑ کے لے لو تو بابے دا سر ہے، بابے دا خون امام سجاد دے کپڑے دے گر رہا ہے، بیماری دے عالم دے اندر نیزہ اٹھایا ہے۔ جڑا کوفے دی دمشق دی جامع مسجد جمعہ پڑھن واسطے گئے، میرے امام نے خطبہ دیتا، فرمایا او شام دے لوگو تساں ساڈے نال بے وفائی کیتی ہے، ظلم و ستم دی انتہا کیتی ہے، میں کربلا دا گواہ ہاں، میں نام مصطفیٰ دے روزے تے جا رہا ہاں، یہ سارے دکھڑے میں نام مصطفیٰ لوگ دھاڑا مار کے رومن لگ گئے۔ یزید جناب والا دیکھیا کہ معاملہ گرم ہو رہا ہے، اس نے جلدی جلدی مؤذن نو آکھیا اذان دے، مؤذن نے جلے اذان دیتی تے اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچیا۔ امام سجاد نے فرمایا مؤذن تینوں اسے نہ دا واسطہ 1 منٹ رک جا، مؤذن رک گیا۔ سجاد پاک نے یزید نو مخاطب کر کے فرمایا یزید دس تو نے ساڈا نام و نشان مٹ گیا ہے، اے اذانہ دے اندر تہاڈا نام ہے پیا یا اذانہ دے اندر ساڈا نام ہے پیا؟ آخر کار نعمان بن بشیر دی قیادت اندر قافلہ واپس چلے آ، مدینے دے اندر پہنچے، اللہ دی قسم مدینے دے اندر 5 دفعہ قیامت آئی ہے، 5 دفعہ قیامت دا منظر آئی، تفصیل دا وقت نہیں۔ ایک دفعہ ادھر قیامت آئی ہے ادھر ساڈے نبی نے دنیا تو وصال کی تھا، سونے نبی نے دنیا تو پردہ فرمایا۔ آج کچھ لوگ تو بکواس کرتے ہیں نا کہ صحابہ نے جنازہ نہ پڑھیا 3 دہاڑے اور حضور علیہ السلام کا جسم مبارک پیا رہا، بکواس ہے۔ صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سکے کریے، صحابہ کرام روندے رہ گئے، کوئی غارت رو رہا ہے، کوئی پہاڑت رو رہا ہے، کوئی گھرچ رو رہا ہے۔ ایک صحابی کھیتاں نو پانی لا رہا ہے، حوالے دا میں ذمہ دار ہاں۔ ایک بندہ کولو گزرا سکا تو کھیتاں نو پانی لا رہا ہے، تیرے نبی تے دنیا تو پردہ کر گئے۔ صحابی رسول دی اکھاں چوں آنسو آئے، رو کے ادھر یا اللہ ہن ان اکھاں دی لوڑ کوئی نہیں، ہن اس بینائی دی لوڑ کوئی نہیں، ان اکھاں نو کی کرنا ہے جن اکھاں نو ماہی نظر نہ آوے، جن اکھاں نو یار نظر نہ آوے۔ کتاباں وچ موجود ہے صحابی رسول نبی نہ ہو گئے۔ ایک میدان مدینے چودن قیامت آئی جب خانواد رسول نے مدینہ چھوڑیا، ایک آج قیامت ہے جب لٹیا پٹیا قافلہ واپس مدینے آیا ہے، مرد عورتاں بچے بچیاں رو رہے ہیں، پوچھتے ہیں دسو ساڈا پیر حسین کتھے، اکبر کتھے، اصغر کتھے؟ سیدہ سغرا دوڑ دیا کوئی آئیاں پھپھی جان دے نال چمٹ کے آدن پھپھی میں تو اپنے ویر اکبر دی انتظار وچ ہاں، میرا ویر کتھے، میرا چھوٹا اصغر کتھے، میرا قاسم کتھے؟ عورتاں پوچھدیاں نہیں زینب اپنی جھولی اجاڑ آئی ہے، اپنی گود نو خالی کر آئی ہے، جوڑی کتھے؟ سیدہ زینب چپ ہے، نام مصطفیٰ دے روزے تے پہنچی ہے، ضبط دے بندن ٹوٹ گئے، رو کے آگے نانا ویکھ لے اپنا ہستا وستا گلشن اجاڑ آئیاں لیکن تیرا دین آباد کر رہا، تیرے دین نو زندہ کر رہی ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، امام علی مقام دے اج تساں آزادی نال بیٹھ کے محفل کر رہے ہو نا، یہ میرے حسین دی قربانی دا صلہ ہے۔ جے کربل والی نگری دے وچ تینا چن بطول دا چڑھدا، پاک خدا تے پاک نبی دی اج کون شناخت کردا؟ جے بیعت حسین یزید دی کردا، ود ویندا زور کفر دا، پھر لکھ احسان حسین دے یارو، ود ہر کوئی کلمہ پڑھدا۔ وقت ہویا کہ مزید تفصیل بیان کری ہا،
حضرت سجاد زین العابدین پاک زندگی دے اندر کبھی نہیں مسکرائے. آخر کار اور بھی معاملات چلتے رہے لیکن وقت اجازت نہیں دینا. 5 سال 5.5 سال دا عرصہ گزریا ہے. کوفے دے اندر مختار سقفی نامی ایک نوجوان اٹھے ہے جس نے اپنے نال چند نوجوانوں نے رلایا ہے. اعلان کیتا ہے کہ میں قاتلان حسین کو بدل لیسا. ادنا لوگ رلن بغاوت ہوئی ہے. یزید پلید دا تخت زیر ہویا ہے. مروان نامی بغیرت آل رسول دا اصلی دشمن ہے. اس نے دیکھا موقع ہے وہ تخت نشین ہو کے بہ گیا ہے. مختار سقفی نے چوڑ کے قاتلان حسین کو بدلا لیا ہے. کسی نے جناب والا جہاں لاش کو اگ لگا دیتی, کسی نے ٹکڑے کر دیتے, کوئی جناب والا سب نے ڈنگ دے نال مریا, کوئی موزی مرض دے اندر مر گیا. سارے قاتلان حسین جتنے بھی ہیں وہ ایسی شدید موت مرے. اللہ پناہ عطا فرماوے. ایک قاتل مختار سقفی دے کول ڈردا مدینے آیا ہے. سجاد زین العابدین پاک نو آدا میں مسافر ہاں, پیاسا ہاں, پانی چاہیے. پھر سجاد نے پہچانیا کہ ظالم وہ ہے جس نے میرے بھرا اکبر دے سینے دے اندر نیزہ ماریا ہے. حضرت سجاد روندے ہوئے اندر گئے, امی جان میرے بھرا علی اکبر دا قاتل آیا ہے, پانی منگنا پیا ہے. ماں نے شربت بنا کے دیتا ہے. چند دہاڑے رہی ہے جدن جامن لگا ہے. سجاد نے پیسے بھی دیتے ہیں, کرایہ بھی دیتا ہے, سواری بھی دیتی ہے. انہیں چند قدم ٹوڑ کے واپس ہٹیا جائے. سجاد میں پہچانیا ہے. سجاد دی اکھاں چوں آنسو ہے. فرمایا ظالما جی نے چپ کر کے ویندا پیا ہوں لگا جاوے ہاں, کیوں پرانے زخم تازے کیتے نہیں؟ کوئی بھلا بھراواں دے قاتلاں نوں بھی بھول سکدا ہے؟ تو او ظالم ہے جس نے میرے اکبر بھرا دے سینے دے اندر میری اکھاں دے سامنے نیزہ ماریا ہے. وقت تساں فرمایا تو اساں مہمان آسے, تساں میزبان آئے. اج تو مہمان ہے, اساں میزبان ہے. او تہاڈا سلوک ہے یہ خاندان نبوت دا سلوک ہے. آخر کار مختار سقفی نے چن کے قتل کیتے. یزید بغیرت اپنی موت آپ مر گیا. دا بیٹا تخت نشین ہویا, چند لمحے بہ کے اتر گیا. اڈے اس تخت تے میں نہیں بہ سکدا جس تخت وچ آل رسول دے خون دی جناب آوے. میں نہیں بہ سکدا, میں اس تخت تے نہیں بہ. آخر کار 3 دنوں دے بعد اس دا بھی وصال ہو گیا, فوت ہو گیا. یزید دا نام و نشان مٹ گیا. اے ہن اساں 22 تاریخ نو شام دے وچ واپس آیا ہے. حقیقت بات ہے سادات دے خانوادے دے جتھے مزار 24 گھنٹے قرآن پڑھیا جا رہی ہے, لیکن یزید دا نام و نشان مٹ گیا. قبر دا نام نشان بھی کوئی نہیں ہے پیا. اتھے آگ دی بھٹی بل گئی, فیکٹری لگ گئی آگ والی جتھے یزید دی قبر ہے پئی. او دنیا دے اندر بھی آگ دے اندر جل رہی ہے. قیامت والی دہاڑ بھی آگ دے اندر جلسی. اور سادات دے جتھے مزار ہیں اللہ دی قسم رونق ہیں پیا. آخر کار اس مختار سقفی نے جس نے اتنا اچھا کام کیتا, خانوادہ رسول دے قاتلاں کو بدلا لیا, پوری دنیا دے اندر عزت پائی, شہرت پائی, لیکن آخر دے اندر اس نے کوئی غلط کام ہو گیا اور وہ نبوت دا اعلان کر بیٹھا. ادا میں نبی ہاں پیا, مرتد ہو گیا, بے ایمان ہو کے مریا. آخر کار اس نے موت ایمان دی نصیب نہ ہوئی, کیونکہ نبی آخری ساڈا نبی ہے. ساڈے نبی دے بعد کوئی نبی آ سکدا نہیں. لیکن کوفے دی مسجد دے اندر انہاں ظالماں نے او دا بھی مزار بنایا ہویا ہے, لیکن اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ او دی قبر دے اوتے فاتحہ پڑھن دی اجازت کوئی نہیں. جو مرتد ہو کے مریا ہے, کافر ہو کے مریا ہے, کیونکہ نبی پاک دی نبوت تے اس نے ڈاکہ ماریا, چنگا کام کر کے بھی جہنمی بن گیا. سنیو تو مبارک ہوئے. اصل الحمدللہ حضور دے خانوادے دا ذکر رج کے کرینے ہے, اور اون کرینے ہے جی میں اللہ دا قرآن آدا ہے, محمد دا فرمان آدا ہے. اللہ ساڈی سونی محفل نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. اللہ بھائی امتیاز صاحب دی کاوش نو بھی برکت عطا فرماوے. تو صاحب آپ اتنی دیر تو بیٹھے ہو, مولوی نصیر واسطے نہیں, امتیاز صاحب واسطے نہیں, اپنے نبی دے گھرانے دا ذکر سنن آئے ہو. اللہ تواڈے گھراں دے اندر رحمت اور برکت نازل فرماوے. بچیاں نے, بھائی صاحب نے سارے, جنید بھائی, شہزاد صاحب, قاری اللہ رکھا صاحب, راشد صاحب نے ماشاءاللہ سب نے نعتاں پڑھیاں. ساڈا عزیز ساڈا بھتیجا قبلہ میں بچے عبداللہ علی اکبر وہ بھی نعت پڑھ کے چلا گیا. مولانا سلیم رضا صاحب دا بھی خطاب ہویا, قاری ندیم صاحب دی بھی جناب اللہ تلاوت ہوئی اسی. اللہ سارے دی حاضری قبول فرماوے. کوئی بچہ رہ تو نہیں گیا ناشر پڑھن صوفی صاحب نے ایویں 4 منٹ دے سوچا جی 2 منٹ ایک میرے نال ساتھی ہے بھائی محمد رمضان صاحب, یہ پچھلی محفل تے بھی اس نعت کوئی نہیں پڑھی, جلدی آئی میں وہ نویں شہراں میں محفل تے اتو وقت میں جلدی یہ نعت نہیں پڑھائی بھی بھائی کیا صاحب دی محفل تے پہنچنا ہے. تے وقت یہ بھی امام حسین پاک دے نام دی ویل جڑا نا وہ لازمی ہوے. تے صوفی صاحب قبلہ بھی بڑے مجاہدین پہ, تے فضلوی صاحب قبلہ خواجہ محمد حسن صاحب ساڈے عظیم محمد حسن صاحب بڑے عظیم انسان ہیں, ولی کامل ہیں, مرد کلندر ہیں, درویش آدمی ہیں. اللہ انہوں نے مزار تے رحمت انہوں نے مرید پہ. آپ بھی 2 شعر پڑھ سن, اللہ سارے دی حاضری قبول.